امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اعلان ڈیل کا اعلان صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر پیغام یہ کہا ہے کہ معاہدے کی تفصیلات جلد دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ ڈیل کے تحت امریکہ اور پاکستان مل کر تیل کے ذخائر تلاش کریں گے۔ دونوں حکومتیں مل کر آئل کمپنی کا طے کریں گی جو تیل تلاش کرے گی۔ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے۔ دیگر ملکوں سے بھی تجارتی ڈیل ہو رہی ہے۔ معاہدوں سے امریکہ کا تجارتی خسارہ بڑی حد تک کم ہو جائے گا۔ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا ڈیل کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر پیغام یہ کہا ہے کہ معاہدے کی تفصیلات جلد دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ ڈیل کے تحت امریکہ اور پاکستان مل کر تیل کے ذخائر تلاش کریں گے۔ دونوں حکومتیں مل کر آئل کمپنی کا طے کریں گی جو تیل تلاش کرے گی۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے۔ دیگر ملکوں سے بھی تجارتی ڈیل ہو رہی ہے۔ معاہدوں سے امریکہ کا تجارتی خسارہ بڑی حد تک کم ہو جائے گا۔ بھارت کو ٹیرف کا جھٹکا، امریکہ نے بھارت پر ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارت کو 1 اگست سے 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ ٹیرف ادا نہ کیا تو بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا بیان میں یہ کہا ہے کہ بھارت نے دوست ہونے کے باوجود ہم سے کم کاروبار کیا۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف وصول کرتا ہے مگر ہمیں کم دیتا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ فوجی ساز و سامان کے بڑے سودے روس سے کیے۔ چین کے ساتھ ساتھ روس سے توانائی کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ بھارت ٹیرف کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ادا کرے گا جو 1 اگست سے لاگو ہوگا۔ بھارت کی تجارتی رکاوٹیں بھی سخت ترین اور ناپسندیدہ ہے۔ ٹیرف عائد ہونے پر بھارتی میڈیا پر صف ماتم بچھ گیا۔ اس سے قبل امریکہ بھارت سے 14.26% ٹیرف لے رہا تھا۔ بھارت کو ٹیرف کا جھٹکا، امریکہ نے بھارت پر ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت کو 1 اگست سے 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ ناظرین، بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی مودی سرکار پر کڑی تنقید۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا، جرمانہ بھی لگا دیا۔ نریندر مودی نے ٹرمپ کے لیے مہم چلائی اور اب کی بار ٹرمپ سرکار جیسے نعرے بھی لگائے گئے۔ برسوں سے بچھڑے بھائیوں کی طرح ٹرمپ کو گلے بھی لگایا۔ بدلے میں امریکی صدر بھارت پر سخت ٹیرف لگانے جا رہے ہیں۔ یہ بھارتی خارجہ پالیسی کی ہولناک ناکامی ہے۔ پوری قوم ایک شخص کی دوستی کے نتائج بھگت رہی ہے۔ کانگریس کا بیان۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی مودی سرکار پر کڑی تنقید سامنے آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا ہے، جرمانہ بھی لگایا۔ مودی سرکار کو ایک اور جھٹکا، امریکہ نے بھارت میں قائم 7 کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ پابندیوں کا شکار 7 کمپنیاں ایران سے تیل کی تجارت کرتی ہیں۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران تیل سے حاصل آمدنی کو مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کے مطابق محکمہ خارجہ ایسی 20 کمپنیوں پر پابندی لگا رہا ہے جو ایرانی پیٹرول کی تجارت میں شریک ہیں اور 10 جہازوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے۔ مودی سرکار کو ایک اور جھٹکا، امریکہ نے بھارت میں قائم 7 کمپنیوں پر پابندیاں لگا دیں۔ پابندیوں کا شکار 7 کمپنیاں ایران سے تیل کی تجارت کرتی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران تیل سے حاصل آمدنی کو مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کے مطابق محکمہ خارجہ ایسی 20 کمپنیوں پر پابندی لگا رہا ہے جو ایرانی پیٹرول کی تجارت میں شریک ہیں اور 10 جہازوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ مودی سرکار کو ایک اور جھٹکا لگا۔ امریکہ نے بھارت میں قائم 7 کمپنیوں پر کینیڈا ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر مشروط رضامند ہو گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ستمبر میں UN جنرل اسمبلی سیشن میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خطے کے ممالک سے رابطے میں ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیر اعظم سے بھی مشاورت ہوئی ہے۔ فرانس اور برطانیہ پہلے ہی فلسطین کی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اسرائیل نے کینیڈا کے بیان کو مسترد کر دیا۔ کینیڈا ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر مشروط رضامند ہو چکا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ستمبر میں UN جنرل اسمبلی سیشن میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خطے کے ممالک سے رابطے میں ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیر اعظم سے مشاورت ہوئی ہے۔ فرانس اور برطانیہ پہلے ہی فلسطین کو 2 ریاستی تسلیم کر چکے ہیں اور اعلان بھی کر چکے ہیں۔ اسرائیل نے کینیڈا کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ستمبر میں UN جنرل اسمبلی سیشن میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا
ارادہ ہے۔ خبر یہ ہے کہ کینیڈا ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر مشروط رضامند ہو چکا ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خطے کے ممالک سے رابطے میں ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی ہے۔ پاک فوج کی دلیری مہارت سے دنیا دنگ رہ گئی۔ بھارت کو جس طرح شکست ہوئی آج تک تذکرہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو دشمنی کے خلاف جنگ جیتنے پر عزت ملی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ایئر فورس نے بھی کمال کر دیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید یہ کہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں سے بہت نقصان ہوا۔ مختلف حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ظلم و ستم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ غزہ میں بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ غزہ میں جاری مظالم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2026 اور مصنوعی ذہانت پالیسی 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم نے احکامات دیے حج آپریشن کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کو یقینی بنایا جائے۔ کہا اے آئی سے استفادہ کرنے کے لیے بروقت پالیسی سازی قابل تحسین ہے۔ احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس حج پالیسی 2026 اور مصنوعی ذہانت پالیسی 2025 منظور۔ کابینہ کو بتایا گیا اگلے سال پاکستان کا مجموعی حج کوٹا 70% سرکاری اور 30% نجی اسکیم تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔ گزشتہ برس نجی شعبے کی غفلت سے محروم رہ جانے والے افراد کا حج نجی کمپنیاں 2026 میں یقینی بنائیں گی۔ حج آپریشن کے دوران نجی کمپنیوں کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی وزارت مذہبی امور حج پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ کابینہ کو قومی اے آئی پالیسی کے حوالے سے بتایا گیا ملک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک مکمل ایکو سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اے آئی انوویشن فنڈ اور اے آئی وینچر فنڈ کے ذریعے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ 2030 تک آئی اے کے شعبے میں 10 لاکھ افراد کو تربیت اور سالانہ 3000 وظائف دیے جائیں گے۔ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے اے آئی کونسل، ماسٹر پلان اور ایکشن میٹرکس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی نجکاری اور کابینہ کمیٹی قانون سازی کے گزشتہ اجلاسوں کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت مارکہ حق میں شکست کے بعد اب فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جیسی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان پراکسیوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو مارکہ حق میں ہوا۔ بلوچستان کی ترقی قومی یکجہتی کی ضمانت ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 16ویں قومی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کیا۔ ورکشاپ میں پارلیمنٹیرین، سول سوسائٹی کے نمائندے، سرکاری ملازمین، ماہرین تعلیم، میڈیا نمائندے اور نوجوان شریک تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان میں پائیدار امن، ترقی اور قومی یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ نے بھارت کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کی مذمت کرتے ہوئے کہا بھارت مارکہ حق میں شکست کے بعد اب فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان جیسی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان پراکسیز کا انجام بھی وہی ہوگا جو مارکہ حق میں ہوا انشاءاللہ۔ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ دہشت گرد نہ تو کسی مذہب کے نمائندے ہیں نہ کسی فرقے یا قوم کے۔ ان کے خلاف ایک متحد قومی موقف اور اجتماعی عزم ناگزیر ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا عدالت جاتی ہم آہنگی اور مربوط قومی حکمت عملی کے ذریعے ہی صوبے کو ترقی کے سفر پر گامزن کیا جا سکتا۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم مگر ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہے۔ نشست کے اختتام پر فیلڈ مارشل اور شرکاء کے درمیان سوال اور جواب کا سیشن ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکاء کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔